سورہ لقمان کے حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہوا تھا۔ اسی پارے میں سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب میں کئی مضامین اور کئی واقعات کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس پہ کچھ انشاءاللہ گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ احزاب اصل میں جمع ہے حزبن کی۔ حزبن معنی ہوتا ہے لشکر، اور احزاب بہت سارے لشکر۔ تو اس صورت مبارکہ میں خاص طور پہ ایک ایسے غزوے کا ذکر ہے جس میں عرب کے تمام کفار، تمام مشرکین اہل اسلام کے خلاف جمع ہو کر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی تھی جو عرب کے اندر کبھی اختیار نہیں کی گئی، مدینہ منورہ کی 3 جانب خندق کھودی گئی، اس لیے اس مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی غزوہ خندق اور غزوہ احزاب یہ دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ تو اس صورت مبارکہ میں خاص طور پر اس کا ذکر موجود ہے۔ اسلام کی جو ابتدائی جنگیں ہیں، بدر، احد اور یہ خندق، احزاب، یہ تینوں جنگیں جو ہیں وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن کی ہیں۔ یعنی اسلام پر یہ الزام لگانا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا یا اسلام کے اندر جلغار کرنا موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتدائی جنگوں کے حالات اگر آپ دیکھیں تو پہلی جنگ غزوہ بدر، وہ بھی مدینے کے قریب لڑی گئی۔ مسلمان لڑنے نہیں گئے تھے بلکہ کافر لڑنے کے لیے آئے تھے، مکے سے اتنا لمبا سفر طے کر آئے تھے، تو مسلمانوں نے صرف دفاع کیا تھا۔ احد مسلمان نہیں گئے تھے بلکہ مکے کے کافر لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں سے، مسلمانوں نے وہاں پر بھی اپنا دفاع کیا تھا۔ اور خندق کے اندر بھی مسلمان نہیں گئے تھے بلکہ مسلمان تو مدینے میں تھے، چاروں طرف سے کافر جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا۔ تو ابتدائی 3 بڑی جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیفینڈنگ پوزیشن کی ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک نئی ریاست کا وجود قائم ہوا تھا، اور مشرکین یہ چاہتے تھے کہ بس کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کر دیں، اس کو باقی نہ رہنے دیں، اس لیے فٹافٹ انہوں نے حملے کیے تھے ابتدائی 5 سالوں کے اندر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، نصرت اور اعانت ایسی رہی کہ کافر ہمیشہ پسپا ہوئے۔ بلکہ غزوہ احزاب ایک ایسی جنگ ہے، اس میں ایسی پسپائی کافروں کو ملی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی کافر جمع ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے جہاں جہاں شورش برپا تھی، جہاں جہاں امن کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، مسلمان پھر وہاں پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ تو غزوہ احزاب میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 10,000 کافروں کا لشکر مشرکین مکہ کی معیت میں تمام کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری جنگی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور سیرت بھی پتہ چلی کہ کوئی بھی اہم مسئلہ جس میں تمام قوم کا مفاد وابستہ ہو، اس میں اہل رائے یعنی وہ لوگ جو مشورہ دینے کے اہل ہوں ان سے مشورہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے یہ نہیں بولا میں نبی ہوں اب مجھ پہ وحی آئے گی بس ہم کر لیں گے سارا کا سارا جو کرنا ہوگا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، آپ پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، لیکن حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ جب کوئی اہم قومی امور ہو تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ لانا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلانا چاہیے، سب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس سے اعتماد کی فضا بحال ہوگی، اس سے انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھے گا، اس سے اس کام کی کرنے کے اندر ایک ایسا جذبہ کار فرما ہو جائے گا کہ کوئی کسی کی مخالفت پر آمادہ نہیں ہوگا بلکہ یونٹی قائم ہو جائے گی۔ تو آپ نے جب مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس سے تشریف لے کر آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہاں پر اس طرح جنگیں ہوتے ہوئے دیکھی کہ اگر اپنا دفاع کرنا ہو، کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہو تو ہم اپنے چاروں طرف خندق کھود دیا کرتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گڑھے، اتنے بڑے بڑے گڑھے کہ اس کو دشمن کی فوج پاٹ نہ سکے، تو کم سے کم ان کے جو حملے کا زور ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرب میں تو ایسی کبھی کوئی حکمت عملی تھی نہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی نے جب مشورہ دیا تو بہترین دفاعی حکمت عملی بنی۔ مدینہ منورہ میں
کوہ سلا کے پاس خندق کھودی گئی، پیچھے کی طرف پہاڑ اور باغات تھے جہاں سے دشمن آ نہیں سکتا تھا، سامنے کی طرف کھلا میدان تھا، اس کے 3 جانب جو ہے وہ خندق کھودی گئی، جہاں آج نشاندہی کے لیے جامع الخندق مسجد جو ہے وہاں پر وہ بنائی گئی ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ پہلے وہاں مساجد خمسہ 5 مساجد تھیں، جس میں مسجد فتح بھی تھی، مسجد علی، اس طرح صحابہ کرام کے نام پہ مسجد عمر، مسجد ابو بکر۔ تو وہ جو مساجد تھی در حقیقت وہ چوکیاں تھی صحابہ کرام کی، جہاں حضور نے ان کو معمور کیا تھا خندق کے جن مقامات پر، اور وہ اپنی چوکیوں کے پاس ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہیں پر جو ہے وہ ان کو یادگار کے طور پر ترکوں نے وہاں پر مساجد بنا دی تھی۔ اب ایک انہوں نے جامع الخندق بنا دی، جامع المساجد بنا دی، ساری کی ساری مسجدوں میں نہ جاؤ، بس بڑی مسجد میں آ جاؤ، چونکہ ان کی تو عادت ہے کہ نشانیوں کو ختم کرنا۔ خیر، جب وہ خندق کھودنے کا معاملہ آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین منتظم کی حیثیت سے، اور ٹیم مینجمنٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کہ آپ نے ایسا نہیں کہا کہ بھی سارے کے سارا کھودنا شروع کر دو، نہیں، حضور نے زمین کو ناپا، پوری زمین کی نپائی کروائی جہاں خندق کھودنی تھی، اور 10 گز کا حصہ زمین کا صحابہ کرام پہ تقسیم کر دیا، بھئی یہ 5 آدمی یہ 10 گز تم نے کھودنی ہے، 5 آدمی 10 گز تم نے کھودنی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم مینجمنٹ کا مظاہرہ کیا اور کام کو افراد پر تقسیم فرمایا، تاکہ تمام ساتھی بیک وقت ایک جگہ اپنی محنت صرف نہ کریں، بلکہ سب کی جو محنت ہے وہ مختلف مقامات پر اس طرح صرف ہو کہ جب رزلٹ آئے تو سب کے نتیجے کو ملا کر ایک یکساں نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ٹیم مینجمنٹ تھی۔ اس زمانے میں 2 واقعات ایسے ہوئے کہ ایک آیت مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی نمونہ ہے۔ اس آیت پر بے انتہا تقریریں ہوتی ہیں، بہت سارے تقریری مقابلے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر اس آیت کو آپ نے سمجھنا ہے تو خندق کو پڑھنا پڑے گا، غزوہ خندق کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی سیرت میں اسوہ حسنہ آخر ہے کیا، وہ عملی نمونہ آخر ہے کیا۔ صرف 2 واقعات کی نشاندہی کرتا ہوں۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں کہ ایک چٹان آ گئی، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان آ گئی ہے اور ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ چونکہ بھوک کا عالم ہے، اس وقت قحط کا عالم ہے، مدینے میں کھانے کو صحیح سے میسر آ نہیں رہا حضور، آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی بھوک کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی تو صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، یعنی جب بھوک بڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر انہوں نے پتھر باندھ لیے تھے، تاکہ پیٹ دبا رہے گا تو معدے کو ذرا تسکین ملتی رہے گی، بھوک کی شدت کا احساس تھوڑا کم ہو جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی نا کہ حضور بھوک کی شدت کا عالم ہے اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض سے مبارک اٹھائی تو سرکار کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ صحابہ کے پیٹ پہ کتنے پتھر تھے؟ حضور کے پیٹ پہ۔ یہ ہے عملی نمونہ۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کو کام پہ لگایا ہوا ہے اور خود اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں۔ کارکن ہے نا، کارکن کریں گے کام، میں قائد ہو کے کیوں جاؤں ہیں؟ کارکن جو ہے وہ باہر سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور قائد صاحب کنٹینر میں بیٹھے ہوئے، کنٹینر میں بیٹھ کے پسینے آ رہے ہیں ان کو۔ کارکنان کے پاس جو ہے وہ گرم چائے نہیں پینے کو، اور اندر قائد صاحب سوپ پی رہے ہیں گرما گرم۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا عملی نمونہ کہ جس کیفیت میں کارکن مبتلا ہیں وہی کیفیت قائد کی بھی ہے۔ قائد بھی میدان کے اندر موجود ہے اپنے کارکنان کے ساتھ، یہ ہے عملی نمونہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ضرب لگائی تو اس سے ایک چنگاری نکلی جس کو محدثین نے نور کا نام دیا، کہ ایک نور نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں، مجھے یمن کی چابیاں عطا فرما دی گئی۔ دوسری ضرب ماری، پھر ایک شعاع نکلی، آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کی چابیاں عطا فرما دی گئیں۔ تیسری جب آپ نے کدال ماری تو وہ چٹان بھی پاش پاش ہو گئی، نور نکلا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملک شام کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ یعنی صحابہ کو ایک ویژن آپ نے دیا کہ بظاہر اس وقت
ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، 10,000 کا لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، لیکن ہم نے اپنے حوصلے پست نہیں کرنا ہے، چونکہ حوصلے پست ہو گئے تو آپ اسی وقت جنگ ہار جاؤ گے۔ آپ کا عزم اتنا بلند ہونا چاہیے کہ فی الحال تو ہم اپنی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں، مگر ہماری نگاہیں ملک یمن پر بھی ہیں، ہماری نگاہیں ملک شام پر بھی ہیں، ہماری نگاہیں ملک فارس پر بھی ہیں۔ جس طرح یہاں پر ہم نے توحید کا علم بلند کیا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی توحید کے پرچم گاڑ کر رہیں گے ہم، اور اللہ نے ہمیں وہ قدرت عطا فرما دی ہے، اللہ نے وعدہ فرما دی ہے کہ فتح ہمیں نصیب ہوگی، بس حکمت عملی اور قدم ہم نے آگے بڑھانے ہیں، فتح اللہ نے عطا فرمانی ہے۔ تو ایک یہ واقعہ رونما ہوا۔ دوسرا جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے گھر پہ گئے، اپنی اہلیہ کو کہا کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، شدید بھوک کیا اندر مبتلا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے کھانے کا؟ انہوں نے کہا بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، اور یہ 2 سیر کا آٹا ہے۔ فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، اس کو بناؤ، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کر دیتا ہوں کہ جی آپ کی ہم نے ضیافت کا اہتمام کیا، پا کر کھانا کھا لیں۔ تو حضرت جابر نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، آپ تشریف لے آئیے، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا وہ کاٹا ہے، اب اس میں کتنے لوگ کھانا کھا لیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ہاں جابر خاموشی سے نکلتے ہیں چلتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں، آپ نے تمام اہل خندق میں اعلان کر دیا، کہا بھائی سارے کام روک دو، سب کی جابر کے گھر پہ دعوت ہے، سب چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ اب حضرت جابر بھی حیران و پریشان، دوڑے دوڑے گھر پر آئے، اپنی اہلیہ کو بتایا، میں نے تو حضور کے کان میں کہا تھا مگر حضور نے تو سب کو اعلان کر دیا۔ تو اہلیہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی ان سب کو آنے دو، وہ ہمارے نہیں، وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ہم نے تو صرف رسول اللہ کو بلایا تھا، باقی سب کو کس نے بلایا ہے؟ رسول اللہ نے بلایا، وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، حضور ان کی میزبانی کرے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ عمل جو میں آپ سے آیت کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں نا، اور کوئی ہوتا خود ہی کھسک لیتا، ہاں یار 1 کلو گوشت ہوگا بمشکل میں ہی کھا لوں، بہت ہے، سب کو کیسے لے کے جاؤں، کس کس کو کھلائیں گے، اس کو پوچھوں وہ ناراض، اس کو پوچھوں، کسی کو بھی نہیں پوچھتا ہوں، ہماری حکمت عملی تو یہ ہوگی، مگر رسول اللہ نے اکیلے کھانا گوارا نہیں کہ حضور اپنے تمام صحابہ کو لے گئے۔ اور حضرت جابر کی اہلیہ کو کہا کہ بھئی وہ جو آٹا ہے جس کی روٹیاں پکانی ہیں اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جو سالن تھا، جو پتیلی چڑھی ہوئی تھی، دیگچی چڑھی ہوئی تھی، اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا، برکت کی دعا فرمائی، کہا کہ اس کو چولہے پر سے ہٹانا نہیں، بس ڈھکن ہٹانا اور نکال نکال کے دیتے رہنا۔ تھوڑے تھوڑے صحابہ کرام کو بلایا گیا اور کھانا کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے، یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جو آٹا تھا، آٹا بھی جوں کا توں باقی بچا ہوا تھا، اور سالن بھی ویسے کا ویسے ہی باقی بچا ہوا تھا۔ تو یہ حضور کی سیرت کا عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ یہاں لنگر کی دیگ آتی ہے، پہلے سائیڈ میں سوچتے ہیں کس کی تھیلی کس کی تھیلی، اس کی تھیلی اس کی تھیلی، اب کس کس کو کھلائیں گے، اپنی سیٹنگ بنا لو۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، حضور فرماتے سب کو کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو شدید بھوک لگی تھی تو آپ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھنے چلے گئے کہ شاید یہ میری حالت سمجھ جائیں گے، مجھے کچھ کھانے کو پوچھیں گے۔ ابوبکر نے مسئلہ بتا دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت عمر کے پاس چلے گئے کہ شاید یہ میری بھوک کی کیفیت سمجھ جائیں گے، کھانا وانا کھلا دیں گے، مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ غیرت آڑے آ رہی تھی، کیا پوچھوں، کیا منہ سے مانگوں کھانے کا۔ حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتا دیا، کھانے کو نہیں پوچھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسئلہ پوچھنے، پیارے آقا نے فرمایا مسئلہ بعد میں بتائیں گے، پہلے گھر چلو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو 1 پیالہ دودھ آیا ہوا تھا۔ اب جناب ابو ہریرہ پوچھیں کہ بھئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرما دیں گے، مگر حضور کی محبت ہے کہ اپنے اصحاب سے 1 پیالہ دودھ ہے، کون کون پیے گا؟ مگر حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا کے لے کر آؤ۔ تمام اصحاب صفہ، یہ صفہ والے وہ جو اس امت کے پہلے صوفی ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر در مصطفیٰ پہ پڑے رہتے تھے، حضور کو دیکھنا اور حضور کی باتیں سننا ہی صرف ان کا کام تھا۔ اب ابو ہریرہ بھی سوچ رہے یار 70 بندے کیسے پئیں گے، 1 گھونٹ بھی نہیں مل پائے گا یہ تو۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لائن سے بٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا باری باری سب کو پلاؤ۔ کیسا امتحان ہے ابو ہریرہ کا،
کیسی تربیت ہو رہی ہے، ایثار کی اعلیٰ ترین عملی تعلیم دی جا رہی ہے. خود بھوکا ہوں مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ ہے تزکیہ نفس جو حضور نے فرمایا صحابہ کا. دل میں کوئی لالچ تمنا نہیں چھوڑی، ایسی تربیت فرمائی. اب وہ جناب والا ماشاءاللہ سارے صحابہ باری 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 سب نے پی لیا، مگر دودھ پیالے میں اتنا کا اتنا ہی باقی. حضور نے ابو ہریرہ سے کہا اب تم پیو. وہ کہتے جی میں نے بھی خوب سیر ہو کر پیا. الحمدللہ کر لیا. حضور نے بولا اور پیو. میں نے پھر پیا، پھر چھوڑ دیا. حضور نے بولا اور پیو. 3 مرتبہ خوب سیر ہو کر دودھ پلایا حضور نے. حضور نے کہا اور پی لو. کہا نہیں حضور اب بس بہت شکم بھر گیا ہے میرا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا اور دودھ ختم ہوا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی ایک نعت شریف میں شعر فرمایا، کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے پھر گیا. یعنی 70 افراد نے وہ دودھ سیر ہو کر پیا. ایسا نہیں تبرکن ہے کہ گھونٹ پی کے جیسے گلاس کا پانی تھوڑا 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 جی برکت والا پانی، سیر ہو کر پیا. اور یہ حضور کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ میں کھا جاؤں سب میں ہڑپ کر جاؤں. نہیں، میرے وہ صحابہ جو میرے دین کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہیں، میں ان نعمتوں میں ان کو بھی حصہ عطا فرماؤں گا. یہ حضور کی محبت کی اپنے اثر. تو یہ ہے حضور کی سیرت میں عملی نمونہ جو ہمیں نظر آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصرت فرمائی، اعانت فرمائی. ایک ایسی تیز آندھی وہاں پر چلی کہ ان کی دیگیں الٹ گئیں کافروں کی. ان کے جو قنات اور تمبو لگائے تھے وہ سارے کے سارے الٹ گئے اور ایک بدحواسی کی کیفیت طاری ہوئی اور کافروں کا لشکر وہاں سے تتر بتر ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو کہ اس کے بعد کبھی کافر مسلمانوں سے لڑنے نہیں آئے. یہ غزوہ احزاب کا مختصر سا حال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. پھر اس صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ایک اہم مسئلہ جو ہمارے زمانے کا بھی مسئلہ کہ کسی کو گود لیا ہوا لے پالک جو شخص ہے اسے گود لے لیا تو کیا اسے اپنا بیٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یا اسے اپنا نام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اللہ پاک نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو. جس کو گود لیا ہے اس بچے کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک درست ہے. فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وموالیکم، اور تمہارے بشریت میں وہ تمہارے چچا زاد ہوئے رشتوں کے اندر. تو اب یہاں پر آپ کو مسئلہ یہ سمجھانا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو گود لیتے ہیں تو اس بچے کو اپنا نام ہرگز نہیں دے سکتے، ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے. خواہ کتنی ہی قانونی پیچیدگیاں ہوں، کتنی مسئلہ کیوں نہ ہو، شریعت نے اس کو ہرگز جائز قرار نہیں دیا ہے. ولدیت میں اس شخص کے، اس بچے کے اصلی باپ کا ہی نام آئے گا. البتہ آپ گارجین کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے اپنا نام اس میں لکھوا سکتے ہیں. سرپرست کے کالم میں، باپ ولدیت کے کالم میں اپنا نام ہرگز لکھوانا جائز نہیں ہے. پھر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. وازواجہ امہاتہم، اور ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے مالک ہیں. یعنی ہم پر اگر کسی کا سب سے زیادہ اختیار ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. حضور ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہیں. حضور ہم پر ہمارے سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس لیے ہمیشہ حضور کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، اور سرکار جو حکم دے دیں اس حکم کو بغیر کسی قیل و قال کے تسلیم کر کر اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے.
اسی طرح ازواج مطہرات کا حکم بیان کر دیا گیا کہ جو حضور کی ازواج ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی اور حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر اسی صورت مبارکہ میں ازواج مطہرات کے حوالے سے خاص احکامات نازل ہوئے اور فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ بظاہر تو نظر آنے میں عام خواتین جیسی ہیں وہ، تو ایسی کیا بات ہے جس نے انہیں خاص کر دیا ہے؟ جس چیز نے انہیں خاص کیا ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے نے انہیں عام عورتوں سے جدا کر دیا ہے، تو وہ خواتین جو نکاح مصطفیٰ میں آ جائیں وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہو سکتی، تو خود مصطفیٰ عام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عام کو خاص کر دیا کرتی ہے، پھر وہ عام نہیں رہتے۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، ذرا یہ ایک اہم بات ہے، اس میں بہت سارے لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول نظر آ رہا ہے اور جو سیاق و سباق نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری آیتیں ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی، پورا رکوع ہے جس میں ازواج مطہرات کا ہی ذکر ہے۔ مطلب اہل بیت میں سب سے پہلے کسی شخص کی بیویاں ہی شامل ہوتی ہیں۔ جب آپ کے گھر پہ کارڈ آتا ہے اہل خانہ کر فلاں مع اہل خانہ، تو اس میں آپ کس کو شمار کرتے ہو؟ مطلب آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، وہی اہل خانہ ہیں آپ کے۔ تو اہل بیت کا مطلب بھی اہل خانہ۔ تو اولین اہل خانہ کسی شخص کے کون ہوتے ہیں؟ اس کی بیوی اور اس کے بچے۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں خاص امتیازی شان جو حاصل ہے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے خانوادے کو شامل ہیں۔ دیکھیں کسی کے نواسے اہل خانہ میں شامل نہیں ہوتے، کسی کا داماد اہل خانہ میں شامل نہیں ہوتا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اور اپنے داماد کو اور اپنی شہزادی سیدہ کائنات کو چادر میں لیا۔ حضرت علی، حسنین کریمین اور سیدہ خاتون جنت، ان کو حضور نے اپنے کمبل میں لیا اور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کی ایک امتیازی کیفیت ہے کہ سرکار نے انہیں بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ صرف وہی اہل بیت ہے، ازواج مطہرات اہل بیت نہیں، تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ حسنین کریمین حضرت علی اور سیدہ خاتون جنت بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امتیازی کیفیت ان کی بیان فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف ختم نبوت کا بیان بھی اسی صورت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 41 فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ اس ضمن میں ہے کہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ زندہ نہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی، تو آپ کے ساری اولادیں، سارے بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ 3 شہزادے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس ضمن میں فرمایا کہ یہ باپ نہیں لیکن باپ سے زیادہ شفیق ہیں تم پر۔ باپ بھی کیا شفیق ہوگا اپنی اولاد پر جتنی شفقت محمد مصطفیٰ اپنے غلاموں پہ فرمایا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا؟ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کی وضاحت احادیث میں بیان فرما دی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا، اس لیے خاتم النبیین کا کوئی اور معنی اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لے کر آئیں گے کوئی نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ انہیں تو حضور سے پہلے ہی نبوت عطا فرما دی گئی تھی، تو اپنی پرانی کیفیت میں آئیں گے، لیکن ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور امتیازی شانیں بیان فرمائی۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر بنا کر، ومبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا، آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کو بیان فرمایا۔ شاہد، عربی زبان میں لفظ شاہد، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاضر ناظر، جو کہ شاہد جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گواہ، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو وقوعہ کے وقت موجود ہو، موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ جو موجود نہ ہو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا، موجود ہو مگر آنکھوں سے دیکھا نہ ہو تو بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کہ شاہد فرمایا، اور شاہد کی کیفیت یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس لیے حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اچھا، اس کیفیت میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو جسم اطہر کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں مانتے، جسم اطہر کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں مانتے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے جسم اطہر کے ساتھ اپنے مزار شریف میں ہیں، مدینہ منورہ میں، جسم اطہر کے ساتھ وہیں پر موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ اپنے مزار شریف میں رہتے ہوئے پوری کائنات کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت کے ساتھ کائنات میں جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور اس کو خود اللہ نے دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ سراجم منیرا، ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب یعنی سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورج جو ہے اپنے جسم کے ساتھ کہاں پر ہوتا ہے؟ آسمان میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روشنی کہاں ہوتی ہے؟ پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر ہے، اپنی روشنی کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضور حاضر و ناظر ہیں، اپنے جسم اطہر کے ساتھ مدینے میں ہیں، اپنی نورانیت کے ساتھ اپنے غلاموں کے سینے میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اللہ نے آپ کو یہ بھی اختیار فرمایا ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہر جگہ جسم کے ساتھ موجود ہونا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا تھا نور کے حوالے سے، تو دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے واضح طور پہ جو بات ہمیں ملتی ہے وہ حدیث میں ملتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ضمناً ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو بنایا، یعنی اللہ کے نور کی تجلی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ تو اس کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن کر تشریف لے کر آئے، چونکہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ تو کیا اگر کوئی نور بشر بن جائے تو اس کی نورانیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی کہ فرشتے کیا ہیں؟ نورانی مخلوق، لیکن فرشتے بھی انسانی کیفیت میں زمین پر آئے، انسان بن کر زمین پر آئے، لباد بشریت میں زمین پر آئے، لیکن ان کی نورانیت میں کوئی فرق۔ ایک تو ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا وہ فرشتے تھے مگر اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا، انسان بنا کر بھیجا تھا نا۔
اسی طریقے سے جبریل امین کا ذکر ہے، کئی مرتبہ آپ زمین پہ تشریف لے کر آئے اور انسانی شکل میں تشریف لے کر آئے، جیسے کہ حضرت مریم والا واقعہ ہے، ایک انسانی شکل میں آئے تھے آپ. تو جب آپ وہ انسانی شکل میں آئے تو کیا اس وقت آپ فرشتے نہیں تھے؟ سوال ہے آپ سے. اس وقت بھی آپ فرشتے تھے. کہ اس وقت آپ نور نہیں تھے؟ اس وقت بھی آپ نور تھے، لیکن کیفیت کون سی تھی؟ بشری کیفیت میں تھے. تو اگر کوئی نور لباد بشریت اختیار کر لے تو اس کی نورانیت ختم نہیں ہوتی، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ نور اسی طرح باقی رہتا ہے. اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے اعزاز دیا، جس کیفیت میں چاہیں اس کو تبدیل فرما لیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ظہور اس لباد بشریت میں کئی مرتبہ ہوا. اگر غزوہ احد میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون نکلا، خود لگنے کی وجہ سے، کڑیاں گھسنے کی وجہ سے، تو پھر شب معراج ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور کا پورا سینہ چاک ہوا، حضور کا قلب انور نکالا گیا، مگر خون کا ایک قطرہ وہاں پر نہیں نکلا. بچپن میں شق صدر ہوا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جب چاہا اپنے حبیب کی نورانیت کو ظاہر فرمایا اور جب چاہا بشریت کو مقدم فرمایا، مگر حضور کی حقیقت اس سے بھی وراء الورا ہے، کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اور شب معراج اللہ نے یہ ظاہر کر کر دکھایا ہے کہ تمام بشر نیچے رہ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بشروں سے بھی اوپر چلے گئے. مطلب حضور کی بشریت عام بشر جیسی، پھر ساری نور نیچے رہ گئے، ساری نورانی مخلوقات، حتیٰ کہ نورانی مخلوقات کا سردار بھی نیچے رہ گئے اور حضور اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے. مطلب نورانی مخلوق میں بھی حضور جیسا، تو حضور کی بشریت کا بھی کوئی مثال نہیں ملتی، حضور کی نورانیت کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا عقیدہ. لیکن اگر کوئی حضور کو بشر نہ مانے تو وہ معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، چونکہ حضور اس دنیا میں جو تشریف لے کر آئے وہ لبادہ بشریت میں آئے تھے، چونکہ بشر کو دین سکھانا تھا. اگر حضور نور کی کیفیت میں آتے تو ہم دین کیسے سیکھتے؟ تو حضور اس لیے لبادہ بشریت میں آئے کہ ہمیں آسان کر کے دین کو سکھا دیں. پھر اسی صورت مبارکہ میں وہ عظیم الشان آیت بھی ہے جو ہم ہر دعا میں پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بیچتے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. اللہ اور اس کے فرشتے دعائے رحمت فرماتے ہیں، اور اہل ایمان کو کیا حکم ملا کہ درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے. یہ اہل ایمان کو حکم ہے، اور خوب بھیجنا ہے، تھوڑا سا نہیں، فرمایا خوب بھیجو، خوب بھیجو، کوئی انتہائی نہیں ہے، اتنا بھیجنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں قید نہیں لگائی کہ کس کیفیت میں درود و سلام بھیجنا ہے، تو پھر کوئی اور بھی قید نہیں لگا سکتا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھو تو کھڑے ہو کر پڑھو. کوئی قید نہیں ہے. اردو میں نہیں پڑھو، عربی میں پڑھو، عربی میں نہیں پڑھو، اردو میں پڑھو، فارسی میں پڑھو، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. یہ والا پڑھو اور یہ والا نہ پڑھو، یہ بھی اللہ نے کوئی قید. ہر وہ درود شریف جس سے اللہ کے اس حکم پر عمل ہو رہا ہو وہ قرآن کی اس آیت کی روح سے جائز ٹھہرتا ہے. اے ایمان والو تم کثرت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھو. تو ایسا درود شریف اختیار کیجیے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس درود ابراہیمی پڑھا کرو. صرف درود ابراہیمی پڑھو، اس کے علاوہ کوئی درود شریف نہ پڑھو، تو یہ کہنا درست نہیں ہے. درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے. وہ اس لیے کہ نماز میں سلام التحیات کے اندر آ جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام التحیات میں آ گیا، درود ادھر آ گیا. عام کیفیت میں جب بھی درود شریف پڑھیں تو ایسا درود شریف پڑھیں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ بلا شبہ حدیث مبارکہ میں درود ابراہیمی بیان ہوا ہے، اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن یہ کہنا جی درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور کوئی نہیں پڑھنا، تو ایسا کہنا درست کسی نے لازم و ملزوم نہیں کیا. اچھا جی، بھائی نے پوچھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اپنے کپڑے دھونے کے لیے گھر بھیج سکتا ہے؟ بالکل بھیج سکتے ہیں، اپنے گھر، اپنے ہی گھر بھیجیں گے، گھر بھیجیں. کپڑے دھونے کے لیے یہاں نہیں دھوئیے گا، ظاہر سی بات ہے یہاں کپڑے دھونے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے مشقت ہو جائے گی، پھر کپڑے پھیلانے کا بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا.
پھر آپ غیر ضروری کام ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ جائے اعتکاف سے باہر نکلیں گے تو بلا شبہ گھر جو ہے کپڑے اپنے گھر پہ ہی بھیجیں. لیکن ایک بات ضمناً عرض کر دوں، اگر کپڑے ناپاک ہیں، اگر وہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو پھر وہ کپڑے مسجد کے اندر نہیں رکھیے گا کہ شام میں کوئی آئے گا تو گھر بھیج دوں گا. ناپاک کپڑے مسجد میں نہیں رکھیے گا اپنے اعتکاف کی جگہ پہ اپنے بیگ کے اندر، بلکہ ناپاک کپڑے غسل خانے میں ہی رہیں گے یا وضو خانے کی طرف رہ سکتے ہیں. مسجد کے اندر ناپاک کپڑے نہیں لا سکتے. اعتکاف والے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں. اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت ذرا سا مختصر سا بیان کر دیں. دیکھیں، اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اعتکاف فرمایا. حضور کی محبوب ترین سنت اعتکاف، آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا اور ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا. دوسرا، آپ نے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو اعتکاف کرے اللہ کریم اپنے فضل سے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. زور سے بولیں یار سبحان اللہ. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص باہر رہ کر جتنی نیکیاں کرتا تھا، اب چونکہ مسجد میں آ گیا، باہر وہ جا نہیں سکتا نیکیاں کرنے کے لیے، تو وہ یہ گمان کرے یار میں اتنی ساری نیکیوں سے محروم ہو گیا، وہ نیکی والے کام نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص باہر جتنی نیکیاں کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی اسے ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا. اگرچہ وہ کر نہیں رہا لیکن اس کا ثواب رکے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اس پر بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا اپنے فضل سے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی اہمیت یوں بھی بیان فرمائی کہ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کر لیا جائے. اعتکاف کی وجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا چونکہ ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور کریم میزبان وہ ہوتا ہے جو اپنے مہمان کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے. تو یہ مختصر سی اس کی فضیلت ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ دل میں اہمیت ہونی چاہیے عبادت کی تو مزہ آتا ہے. اگر آپ کی نیت خالص نہ ہو، نیت میں فساد ہو، نیت میں یہ بات ہو کہ یار پورے محلے میں اور پورے خاندان میں مشہور ہو گئے اعتکاف کے اندر بیٹھا تھا تو واہ واہ ہو جائے گی، ہار پھول پہننے کو ملیں گے، تحفے تحائف ملیں گے، منگیتر بھی خوش ہو جائے گی کہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تھے 10 دن تو ذرا صحیح رہے ہوں گے، تھوڑا سا سدھر گئے ہوں گے، دعائیں وائیں مانگی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو امی بھی تھوڑا سا خوش ہو جاتی ہیں کہ ہاں میرا بچہ اعتکاف میں بیٹھا. ان کو کیا پتا کہ یہاں بھی موبائل کے اندر لگا ہوا. وہ کل ہی میسج آیا کہ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر پب جی کھیل سکتے ہیں. استغفر اللہ العظیم، عجیب و غریب لوگ ہیں. بھائی اعتکاف میں کائیں کو بیٹھو یار، گھر میں بیٹھو جا کے، کیا ضرورت ہے اعتکاف میں آنے کی؟ اعتکاف تو نام ہے عبادت کا، سب سے کٹنے کا. اس باؤنڈری میں آ کر آپ نے کیا دکھایا کہ ہم سب سے نہیں کٹے نا. آپ تو اس کے ذریعے جڑے ہیں سب سے. اس کو کب کاٹ دیں گے اپنی زندگی سے؟ جب تک اس کو نہیں کاٹیں گے نا، اعتکاف کچھ نہیں ہے، سب ڈرامے بازی چل رہی ہے اور کچھ نہیں کر. اس کو جب تک نہیں کاٹیں گے آپ، کوئی آپ کو نہیں. ابھی آپ کو فکر لگی رہتی ہے، جبھی جانو کا میسج آئے گا تو کبھی مانو کا میسج آ جائے گا، اس کو بھی جواب دینا تو اس کو بھی جواب دینا، ٹھیک ہے نا. اس سے بھی کال پہ بات ہو رہی تو اس سے بھی کال پہ بات ہو رہی ہے. سب کو تسلیاں دے کے رکھی ہوئی آپ. یہ کیسا اعتکاف کر رہے ہو آپ یار؟ اللہ سے لو لگانے آئے ہو کہ یہاں پہ اور مزید اپنے نئے کھاتے کھولنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے پہلے دن بھی عرض کی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں، کوئی نیکی کا کام نہ کر سکے نا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گناہ نہ کرنا. اللہ کے گھر میں رہ کر گناہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. مطلب آپ کے اندر اتنی غیرت بھی باقی نہیں رہی کہ اللہ کے گھر کی اہمیت اور احترام کو بجا لے کر آ جائیں کہ آپ حدود اللہ کے اندر ہیں، اللہ کے گھر کی حدود میں. تو آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا اخلاق ہونا چاہیے، کیا گفتار ہونی چاہیے، کیا باتیں ہونی چاہیے. تو میں آپ سے عرض کروں گا پھر بارہا، یہ تو سب کے لیے بات ہے لیکن خاص طور پہ معتکفین کے لیے، چونکہ ہر وقت وہ مسجد میں ہے، تو کوئی ایک جملہ بھی ایسا زبان سے نہ نکلے جو اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہو. کوئی ایک عمل ایسا نہ ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بے تکلفی کی کیفیت میں ایک دوسرے کے ساتھ سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، ایک ہی تکیے پہ 2 لوگ سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقے کے بالکل بھی درست نہیں ہے، اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کریں. پہلے زمانے میں وہ اعتکاف پتہ چلتا تھا، وہ دور سے نظر آتا تھا کہ معتکف ہے یہ، اس کا شکل بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا، معتکف کی شکل نظر نہیں آتی تھی. 10 دن کے بعد نورانی چہرے نظر آتے تھے کہ اچھا یہ اعتکاف میں بیٹھے تھے.
ابھی تو معتکف کا حال یہ کہ صبح بھی فیئر اینڈ لولی سے منہ دھو رہا ہے اور شام کو بھی فیس واش پابندی سے منہ دھو رہا ہے. صبح بھی پابندی سے، بلکہ ہر وضو میں کوشش ہے تھوڑا تھوڑا فیس واش لگا کے منہ دھو لوں اور پھر اندر جا کے وہ فیئر اینڈ لولی کریم بھی لگا لوں تھوڑا سا، جب باہر نکلو چمکتا ہوا نکلو، تھوڑا سا لگے کہ اعتکاف کر آ رہا ہے. تو یہ مصنوعی گورے پن کے بجائے حقیقی نور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ عبادتوں کے ذریعے آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ میری گزارش ہوگی آپ لوگوں سے. بہت سارے لوگ صرف مجھ سے شکایت کرتے ہیں بھی اعتکاف والے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. ان کا حسن گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید میری بات مانیں گے اعتکاف والے. تو یہ ان کی مرضی ہے، میری بات بھی مانے نہ مانے. میرا کام صرف اور صرف اپنے بھائیوں کے لیے اصلاح والی بات پہنچا دینی ہے. عمل کی توفیق اللہ نے دینی ہے. ڈنڈا لے کر ہم میں سے کوئی بھی مسلط نہیں ہو سکتا. میں کم سے کم اس بات کو پہچان گیا ہوں. 2007 میں پہلی مرتبہ یہاں پہ تربیتی اعتکاف کروایا تھا ہم نے. پہلا سال تھا میرا تراویح پڑھانے کا بھی، 2007 میں پہلی مرتبہ مصلی سنایا تھا میں نے. اور 2007 میں پہلی مرتبہ اجتماعی تربیتی اعتکاف کروایا تھا. فجر میں بھی نشست، ظہر میں نشست، عصر میں نشست، اور جناب والا رات میں نشست. 5 نشستیں لگتی نہیں. عقائد کی الگ کلاس ہوتی تھی، فقہ کی الگ کلاس ہوتی، تجوید کی بھی کلاس ہوتی تھی. ہم قرآن پاک پڑھنا سکھاتے تھے. قاعدہ ختم کروا 10 دن میں قاعدہ ختم ہو جاتا تھا ہمارا، 10 دن کے اندر وہ بھی سکھاتے تھے ہم. عقائد کے حوالے سے الگ، تفسیر کے حوالے سے الگ. اس طرح ہماری مختلف نشستیں ہوتی تھیں. معتکف جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، اتنی نشستیں ہوتی تھیں کہ یار پورا اسکول یہیں پر لگ گیا، ہر وقت کلاس، ہر وقت کلاس، ہر وقت پڑھانا، ہر وقت پڑھانا. لیکن 2 سالوں کے بعد اتنا اچھا فیڈ بیک تھا کہ لوگ دور دراز سے یہاں اعتکاف کرنے صرف اس لیے بیٹھے تھے یہاں سیکھنے کو ملتا ہے. تو الحمدللہ 2013 تک یہ سلسلہ ہم نے رکھا. بلکہ 2012 میں جب سلیم بھائی کی شہادت ہوئی تو مطلب بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، ایک عجیب بات ہے. سلیم بھائی کی شہادت کے بعد اگلے دن میں یہاں نشست لینے پہنچ گیا تو ایک معتکف پتہ ہے کیا ہوا؟ ابے یہ پھر آ گئے. ہم تو سمجھے تھے یہ مر گئے. یہ اس کے ریمارکس تھے مجھے دیکھ کر. ابھی پھر آ گئے، ہم سمجھے یہ مر گئے. مطلب اتنا لوگ وہ ہو گئے تھے کہ ہر وقت پڑھانے، ہر وقت بتانے، ہر وقت سکھانے کے چکر میں یہ لگے رہتے ہیں. تو ہمارا کیا فائدہ تھا بھائی اس کے اندر؟ ہم تو آپ کو دین کی بات پہنچانا چاہ رہے تھے. تو پھر وہ جب لوگ ہمارے مرنے کی تمنائیں کر رہے ہیں کہ ان کو نشست نہ لینی پڑے تو پھر ہم مر گئے. اب ہم آتے ہی نہیں یہاں پر، نہ نشست لینے آتے نہ کچھ سکھانے کے لیے آتے. اس کے بعد سے پھر نشستوں کا سلسلہ. اب ہمارے شاگرد الحمدللہ آتے ہیں. ظہر میں فقہ کی نشست ہوتی ہے الحمدللہ. ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیے بس تراویح تک اور اس درس قرآن تک. اب معتکفین کے حوالے سے ہمارا کوئی سلسلہ نشستوں کا نہیں ہے. البتہ جو ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ وہ آ رہے ہیں سکھانے. جس کو سیکھنا ہے سیکھے، نہیں سیکھنا نہیں سیکھے. تو ہم کسی پہ مسلط نہیں ہو سکتے. ہم اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ کسی کی عمر 25 سال ہے، کسی کی 27 سال. تو وہ جو 27 سال اس نے گزارے میں 10 دن میں ٹھیک تھوڑی کر سکتا ہوں اسے. میری کیا کیفیت اور اوقات کہ میں کسی کو ٹھیک کر دوں؟ میرا کام تو صرف دین کی بات پہنچانا ہے. جو سیکھ لے اس کی اچھی بات ہے، نہیں سیکھے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان الحمدللہ نہیں ہے. تو خیر یہ میں صرف عرض کر سکتا ہوں ادب کے ساتھ اپنے معتکف بھائیوں سے کہ آپ اللہ کے گھر کا خیال رکھیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں. لوگوں کو نیک گمان ہے آپ سے. آپ جب یہاں پر آئے تو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا آپ سے، یار ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا. سب نے کہا نا آپ سے ہمارے لیے دعا کرنا. کیوں کہا آپ سے؟ اس نیک گمان کے ساتھ کہ آپ اللہ کے گھر میں رہیں گے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کی دعائیں سنے گا. تو پھر آپ کو ان کے گمان کے مطابق اعتکاف کرنا چاہیے. پھر اللہ دیکھیں مہمان نوازی کیسے کرواتا ہے. آپ کی سحریاں الگ آ رہی ہیں، آپ کی گھر سے الگ یہاں الگ بن رہی ہیں. افطار ماشاءاللہ گھر سے بھی آ رہی ہے، یہاں سے خوب زبردست قسم کی آپ کی جو نا بہترین وہ میزبانی ہوتی ہے یہاں پہ 10 روز. صبح کا بھی کھانا تو شام کا بھی کھانا، رات کا بھی کھانا. بہترین ماشاءاللہ خدمت ہوتی معتکفین کی. تو آپ لوگ آپ کو کھلا رہے ہیں تو آپ ان کی نیک گمان کے مطابق ویسا بن کر دکھائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں بآواز بلند اور مدینہ منورہ گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اب لو لگا لیجیے اور مختصر ذکر اللہ عز و جل. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد عادل الجود والکرم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد